ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے ہے کہ کلام جو ہے وہ جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کے لیے ہے، اور میں نے اس کو ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ تقریباً 2 سال پرانا ہے. اور کیا کلام ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو مولا علی علیہ السلام کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے، ٹھیک ہے نا. اور جن کا یہ کہنا ہے کہ جی دونوں صحیح تھے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے جی، ٹھیک ہے. کوئی مجھے یہ بتا دے کہ 2 لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے تو دونوں کیسے صحیح تھے. 2 لوگوں میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ بحث ہو رہی ہے، کوئی اختلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جنگ ہو رہی ہے، ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک لشکر میں کون کون شامل ہے؟ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے شروع میں قربانیاں دیں، ٹھیک ہے. جن کو کوڑے مارے گئے، زمین میں دھسایا گیا، ٹھیک ہے. ایک لشکر میں وہ لوگ ہیں. اور دوسرے لشکر میں کون ہے؟ نو کمنٹس، ٹھیک ہے. اپنی ریسرچ خود کر لیں. تو بھائی دونوں تو صحیح ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جی دونوں صحیح ہیں، تو ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ دعا کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی جو آخرت ہے وہ انہی کے ساتھ کرے جو کہ صحیح ہیں ان کے خیال میں. اور الحمدللہ ہم تو بھائی سینہ ٹھوک کر، ہاتھ اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا انجام جو ہے وہ نبی علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کرے. ہمیں نہیں فکر کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ کس طرف ہوگی. صاف بات ہے، اس طرف تو گارنٹی ہے. حضرت علی کے بارے میں ڈائریکٹ احادیث موجود ہے، ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ جو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام، ان کے اوپر جو ہے ان کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جی جنتی عورتوں کی سردار. حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، دونوں کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جو دوسری والی پارٹی ہے نا، اس کے بارے میں ایک بھی ڈائریکٹ حدیث موجود نہیں ہے. وہ گھما پھرا کے فٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں جو کہ ہر دفعہ ناکام ہو جاتی ہیں. اگر اتنے اچھے ہوتے ہیں تو آج ان کی بھی فالوئنگ ہوتی نا. ویسے ہی ایک ریزن ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، ایک ریزن ہے ٹوٹل، کہ عرب میں جو بادشاہت ہیں آج تک قائم ہے نا 1450 سال سے، ان کو جسٹیفائی کرنا تھا ان بادشاہتوں کو. اب وہ کیسے کرتے؟ تو جو شان، وہ جو جھوٹی شان جو بڑھائی گئی ہے نا، وہ ارے یار یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ جھوٹی شان جو بڑھائی گئی ہے نا، وہ اسی چکر میں بڑھائی گئی ہے کہ جی کسی طرح کوئی دلیل نکل آئے بادشاہت کی بس. اور وہ بادشاہت کے سرخیل اسلام میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو 4 خلیفہ ہیں. پھر حضرت امام حسن کو شامل کریں تو سمجھیں 6 مہینے ہی ہے، لیکن یہ کہ خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس کو تو عرب جو آج تک بادشاہت کے نیچے لگے ہوئے عربی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح تو جسٹیفائی کرنا تھا ان کو. تو ظاہری بات ہے آج تک جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور امت نے جو ظلم آل رسول کے ساتھ کیا ہے وہ آج تک بھگت رہی ہے. 1450 سال سے جب تک یہ امت توبہ نہیں کرے گی وہ بھگتتی رہے گی. آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے، نہ تھا، ٹھیک ہے جی. کہ آل رسول جو ہے وہ کٹ گئی اور مسلمان اپنے گھروں میں گھسے رہے، ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں لعنت ایسی مسلمانی پہ اور لعنت ایسے ایمان پہ کہ آل رسول جو ہے وہ کٹ رہی تھی اور مسلمان اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوفی جو ہے وہ کوفی لا یوفی، اور کوفیوں نے دھوکہ دے دیا تھا. اب دھوکہ کیا دیا تھا؟ آج ایک پولیس والا کھڑا ہو نا اگر، تو پیشاب نکل جاتا ہے ہم جیسے مسلمانوں کا. تو اس زمانے میں تو بدترین جو ہے وہ قبائلی تعصب کی وجہ سے جو 30 سالہ خلافت میں جو بدماشی مچی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہر جگہ جلات گھوم رہے تھے. تو جو ہے اور حضرت علی کی جو بھی شان بیان کرے فوراً پہلا فتویٰ شیعہ. بھائی اگر حضرت علی کی شان بیان کرنے والا شیعہ ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ شان بیان کی ہے. تو پھر بول دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعہ ہے، ٹھیک ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو حضرت علی کی شان بیان کرنے والے کو شیعہ بولتے ہیں.
اور کسی کی شان بیان کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں تکلیف نہیں ہوگی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں آپ تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, اور مولا علی علیہ السلام سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جی علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کی خود فکر کر لے. ٹھیک ہے, اور اگر میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں, کوئی حدیث میں نے گھڑی ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت, اور اگر میں نے حدیث نہیں گھڑی ہے تو پھر جن نے حدیث پڑھی ہی ہے اور اس کے بعد بھی ان کے دل میں ذرا سا بھی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا حرکت نہیں ہوتی, تو بھائی پھر اپنے ایمان کی فکر کر لو. ہم تو جو ہے وہ فخر سے بولتے ہیں مولا علی علیہ السلام. کیوں بولتے ہیں مولا علی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا من کنتو مولا فہذا علی مولا. صحیح حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں سنی ہوگی. شیعہ کو تو خود آپ رہنے دینا. ٹھیک ہے, کیونکہ شیعہ تو جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے بچوں کا گوشت جو ہے وہ کھاتے ہیں کاٹ کے. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں؟ تھوک ملاتے ہیں حلیم میں. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں شیعہ؟ ہاں متا کرتے ہیں. اور سنی تو ایسے شریف ہیں, وہ سنیوں کی شرافت کی تو داستانیں بھری پڑی تاریخ اسلام میں. کبھی آپ کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جی سنی کتنے شریف ہیں. خیر, یہ تو بہت لمبی بحث ہو گئی. اصل میں جو تھا وہ تھا یہ کلام, اور اس کا ٹائٹل ہے صادق حسین کے نام سے ہے, وہ جوان لڑکی ہے, جانم فدائے حیدری. تو شروع کرتے ہیں. 1 2 3. یا
یہ تو ہو گیا ختم. اور اس کے بعد ہاں وہ تھوڑا سا شاعری میں کچھ ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بڑے اچھے مسلمان موجود ہیں پاکستان میں, تو کسی نہ کسی نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر فتویٰ ٹکائی دینا کہ جی وہ مشکل کشا اور یہ فلاں اور ڈھماک. تو بھائی مشکل کشا, اگر کسی کو مشکل کشا پر اعتراض ہے نا, تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, تو مشکل کا وقت تھا مسلمانوں پہ, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بلایا تھا صبح جھنڈا دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے, یا جو عقیدہ تو نہیں کہنا چاہیے, جو ان کی سوچ تھی حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں, وہی بھائی ہماری ہے, کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہو, دل جلتا ہے دل جلے, ٹھیک ہے, 2 روٹی زیادہ کھا لے, بہت زیادہ اگر پیٹ خراب ہے تو کوئی اچھی سی جو ہے وہ دوائی لے لے, ہمارے اوپر تو فرق نہیں پڑتا. اور باقی فتووں سے اگر کافر ہو رہے ہوتے نا, تو امام بخاری کے بارے میں ایسے فتوے دیے گئے ان کے اپنے زمانے میں, ٹھیک ہے, ان کو شہر سے نکال دیا گیا, جن کی کتاب کے بغیر جو سنیوں کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا, وہی درباری مولویوں نے اس زمانے میں حضرت امام بخاری کے بارے میں جو ہے ویسی ایسی باتیں کی کہ حضرت امام بخاری کو شہر چھوڑ کے باہر جانا پڑا, ٹھیک ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی کو جو ہے وہ بیابان میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا, مدینہ سے باہر. کوئی ان کی لاش کو کندھا دینے والا موجود نہیں تھا, نماز جنازہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے محبت تھی. تو بھائی یہ وہ گندی تاریخ ہے ہماری, جو کہ جس پہ 1450 سال سے مٹی ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ مٹی جو ہے وہ ڈل نہیں سکتی, کیونکہ آل رسول کا خون ہے نیچے. تو جتنی مٹی اوپر سے ڈالو گے نا, وہ مٹی ڈال جائے گی, لیکن آل رسول کا خون چھپے گا نہیں جب تک توبہ نہیں کریں گے اور مانیں گے نہیں اجتماعی طور پہ سب مل کر کہ بھائی غلطی کی تھی, اور ان غلطی کرنے والوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جب تک اوقات جو ہے نا مسلمانوں کی پوری دنیا میں خراب رہے گی, کیونکہ آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو چاہے کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ بولیں کہ جی دونوں صحیح تھے, ٹھیک ہے جی. تو دیٹس اٹ, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور اینڈ میں ان لوگوں کی جلانے